وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فہم و فراست میں بھی اضافہ کرے اور دین کی دلچسپی میں بھی، کیونکہ جس کو فکر ہوتی ہے وہ سوال کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے۔ سورہ العنکبوت کی آخری آیت بھی یہی کہتی ہے کہ مالک فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم ضرور بالضرور اس کو اپنے راستے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا راستہ دکھائے گا، پھر اس انسان کی مرضی ہے، چاہے تو اللہ کا راستہ اختیار کرے، چاہے کسی اور کا راستہ اختیار کرے۔ یہ جو حدیث آپ نے بھیجی ہے یہ بہت ہی زبردست حدیث ہے، بہت علم کا ایک خزانہ ہے، اور خاص کر اس دور کے لیے یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے مخلص مومنوں کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں تقریباً اسی کے اوپر عمل کر رہا ہوں، اور اس حدیث نے میرا دل بہت زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے، یعنی تمہارے اندر ہی میں سے ہوں گے، مسلمانوں ہی میں سے ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوں گے، ظاہری طور پر مسلمان کہلاتے ہوں گے، لیکن ان کی دعوت ایسی ہوگی کہ وہ گویا جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور جو بھی ان کی بات مانے گا وہ لازمی جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایسا اگر کوئی دور آ جائے، صحابہ نے پوچھا کہ پھر کیا کیا جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دور میں جو بھی مسلمانوں کی یعنی مخلص مومنوں کی جو جماعت ہوگی اس کے امیر کے ساتھ چمٹ جانا۔ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، اجتماعیت سے اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ دین اسلام اجتماعیت مانگتا ہے۔ انفرادیت کے بھی اس میں ہیں معاملات، اور پھر اجتماعیت کے ساتھ جو اس میں برکتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اجتماعیت کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا ہے، کفر و شرک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اور دین نافذ نہیں ہو سکتا ہے، شریعت نافذ نہیں ہو سکتی ہے اجتماعیت کے بغیر۔ اور اجتماعیت یا جماعت بغیر امیر کے نہیں ہوتی ہے، اور سم و اطاعت لازمی ہے اس کے اندر۔ تو یہ ساری اصولی باتیں ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی ایسا دور ہو کہ یہ چیز موجود ہی نہ ہو، مسلمانوں کی جماعت بھی نہ ہو، مسلمانوں کا امیر بھی نہ ہو، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ ان فرقوں، ان مسلکوں اور ان جماعتوں جو کفر و شرک پھیلانے والے یہ دائی ہوں، ان کی بات تو بالکل نہیں ماننی ہے، ان کی قیادت تو بالکل قبول نہیں کرنی ہے۔ تو پھر ظاہری بات ہے، دو راستے رہ جاتے ہیں، یا تو ان کا مقابلہ کرو، اور مقابلہ کرنے کی اگر ہمت نہیں ہے تو پھر اپنے دین کو بچا کے گویا جنگلوں میں نکل جاؤ، بکریاں بھیڑ وغیرہ رکھ کے وہاں اگر درختوں کے پتے اور جڑیں کھانی پڑ جائے تب بھی یہ زندگی گزار لینا، لیکن ان مسلکوں کے اندر، ان جماعتوں کے اندر، ان مشرکوں کے اندر ان کی قیادت کو تم نے قبول نہیں کرنا، ان کے اندر بالکل حصہ نہیں ڈالنا، چونکہ یہ سارے جہنمی لوگ ہوں گے، گویا یہ جہنم کے اندر جانے والے ہوں گے، جو بھی ان کی بات مانے گا وہ جہنم میں لازمی جائے گا۔ تو ہاں جی، ان کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جس مسلک کے پاس جاؤ، بریلویوں کے پاس جاؤ، تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ان کی وجہ سے کائنات بنی ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو، قبر میں زندہ ہے، گنبد سجا دیا، ہم پکاریں یہاں آقا سنے مدینے میں۔ ایک کہرام مچا ہوا ہے، ایک طوفان مچا ہوا ہے ان کے اندر شرک اور کفر کا۔ دیوبندیوں نے کہا ہم کو پیچھے عقائد علماء دیوبند اٹھا کر دیکھیں، سارے وہی مشرکانہ الفاظ دوسرے الفاظ کے بدلی کر کے انہوں نے وہی مشرکانہ عقیدے اپنائے ہیں۔ ان کا بھی عقیدہ ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ فضائل اعمال پڑھ کے دیکھیں تبلیغی جماعت والوں کی، کون سا کفر ہے، کون سا شرک ہے جو اس کے اندر نہیں ہے۔ اور یہاں تک لکھ دیا ان بدبختوں نے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ اندازہ لگائیے، تو اس سے زیادہ شاید غلیظ عقیدہ کسی دور میں نہ رہا ہو کسی جماعت کا، جو ان تبلیغی جماعت والوں کا ہے۔ اس کے اندر سارے شامل ہیں۔ عقائد علماء دیوبند جو انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر 60 مدرسوں کے علماء کے دستخط اور سٹمپیں موجود ہیں۔ تو پھر اہل حدیث پیچھے رہنے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہاں سے نہیں سنتے ہیں، بس قبر کے اوپر جا کر پکارو تو وہاں سنتے ہیں۔ میاں نذیر نے فتاوی نظیریہ کے اندر لکھ دیا، بریلویو تم ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو، مشرکو
اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر قبر کے اوپر آ کے نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، میری قبر کے اوپر جا کے صلاۃ والسلام پڑھتا اس کو سنتا ہوں۔ اور دوسری منکر روایت پیش کی کہ جو دور سے پیش کیا جاتا ہے وہ دور سے پڑھتا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے، لہذا ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ تو یہ دو مشرکانہ عقیدے اہل حدیثوں کے اندر، سلفیوں کے اندر، حنبلیوں کے اندر، سعودیوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کا فتویٰ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر صلاۃ والسلام پڑھو تو روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں۔ تو یہ اس کا عقیدہ ہے۔ کل میں نے ایک بیان سنا، ڈاکٹر اسرار اسی روایت کو پیش کر رہے تھے کہ بس نبی علیہ السلام سنتے ہیں، وہاں جا کے پڑھو تو سنتے ہیں، باقی ڈیٹیل نہیں جاننا چاہیے کہ کیسے سنتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا ایک ہی دم سن لیتے ہیں، پہنچایا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں مت جاؤ، بس جو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے نہیں کہا ہے، تمہارے دماغ نے کہا ہے، شیطانوں نے یہ جھوٹی روایتیں پھیلائی ہیں جو تم نے مان لی ہیں۔ اس کو علی انجینئر بھی مانتا ہے۔ علی انجینئر تو کئی دفعہ ان سب کا شرک اور کفر بیان کرنے کے بعد فخر سے کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں، دین سے کماتے بھی ہیں اور دین پر لگاتے بھی ہیں۔ تو بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ جس جگہ ہاتھ رکھو شرک اور کفر وہاں سے نکل رہا ہوگا۔ کہیں سجدہ تعظیمی کا شرک ہے، کہیں واسطے وسیلے کا شرک ہے، کہیں عرض اعمال کا شرک ہے، کہیں 11ویں ہو رہی ہے، کہیں 12ویں ہو رہی ہے، کبھی 10 محرم کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں۔ سیاسی لوگوں کو دیکھو تو جو مدینہ ریاست کا نام لیتے ہیں وہ جا کے گنج شکر جا کے سجدہ کرتا ہے عمران خان صاحب، اور دوسرے چادریں چڑھاتے ہیں۔ پروفیسر غفور نے مودودی صاحب کی زندگی کے اندر نائب امیر کی حیثیت سے چادر چڑھائی تھی بریمام جا کر۔ جنرل ضیاء صاحب نے رنگون جا کے گھنٹے کھڑکائے تھے، بریمام کے اس میں گئے تھے، اور مفتی محمود صاحب نے علی اجویری کے قبر کے اوپر جا کے حلوہ بانٹا باٹی میں۔ بتاؤ کہاں جاؤ، کدھر جاؤ گے؟ جہاں سے بھی جاؤ گے یہ جہنم کا بلاوا ہے، جس کے ساتھ بھی ملو گے جہنم کی آگ کے اندر جاؤ گے۔ بریلیوں کے ساتھ ملو گے تب بھی جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ دیوبندیوں کے ساتھ یا ان کو اپنا امام مانو گے، ان کے پیچھے نمازوں پڑھو گے، تب بھی آپ کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ اہل حدیثوں کے ساتھ رہو، سلفیوں کے ساتھ، حنبلیوں کے ساتھ، سعودیوں کے ساتھ۔ چند دن پہلے میں وہاں گیا ہوں، مسجد کے اندر سے گنبد نظر آتا ہے، پوری طرح پوجا ہو رہی ہے گنبد کی، مسجد کے اندر قبریں کر دی انہوں نے۔ تو اس طرح مسجد کی حرمت کو بھی پامال کر دیا انہوں نے۔ یہ بتائیے کہاں ایمان؟ بتائیں، آپ بتائیں کہاں جائیں؟ تو یہ حدیث پوری طرح ان سب فرقوں کے اوپر فٹ آ رہی ہے کہ جس کے بھی یہ سارے جہنم کی طرف لاتے ہیں۔ طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، فضل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، خلیل الرحمان ہو، محمد حنیف ہو، سجدہ تعظیمی والے، جس کے پاس بھی جاؤ گے شرک آپ کو کہیں کم، کسی میں زیادہ، کسی میں چھلکتا ہوا، ہر جگہ شرک ہے اللہ کے بندوں۔ تو اس اندھیرے کے اندر اگر یہ توحید کی ایک دعوت اٹھی ہے اس دور میں، خاص کر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، ایک ایک شرک کے اوپر اس بندے نے ہتھوڑا چلایا ہے، اور بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ دعوت دیا انہوں نے۔ کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، الحمدللہ منظم ہو رہے ہیں۔ ہم تو مقابلہ کریں گے، اب دو ہی آپشن ہے ہمارے پاس، یا تو اس کفر و شرک کا مقابلہ کریں گے، اور اگر مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو پھر جنگلوں میں جا کے بکریاں چراؤ اور جڑیں کاٹو اور جڑیں چباؤ اور پتے کھاؤ، لیکن ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ نہیں شامل ہونا ہے، ان کی امامت نہیں قبول کرنی۔ یہ امام تو کیا، یہ بغدادی بننے کے لائق نہیں ہے، تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا یا ان کو دیندار سمجھنا، ان کو مومن سمجھنا، یہ اللہ کے دین کے ساتھ بڑی غداری ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ جو جماعت المسلمین والے اس روایت کو پیش کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فریب ہے، ان کے اندر بھی شرک ہے۔ یہ بھی اہل حدیثوں ہی کی شاخ ہے، یہ جو کراچی والے کھوکھرا پارک والے ہیں جماعت المسلمین کے نام سے، یہ خالص مشرک ہیں، اور ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ ان کے ساتھ جو چمٹے گا اس کو بھی ہمیشہ کی آگ میں ہی رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب فریب کاروں سے اپنی پناہ میں رکھے۔